10 ربیع الاول شادی کا دن مقرر پایا. آج یہ دن گزر گیا. آج ہمارے نبی کی برات بیوی کے دروازے میں. اب ایک لمحے کے لیے میں ذرا تھوڑا سا یوں عقیدت کی دنیا میں آنا چاہتا ہوں. جی چاہتا ہے نا کبھی اپنا بھی من چاہتا ہے. ادھر شوہرا کی موجودگی میں ہمیشہ تخیل کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے. جب شادی کہیں بھی ہو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا؟ شادی کا کارڈ. یہ سب سے پہلا شادی کا پہلا. جن کی ہو چکی ہے وہ تو بولیں گے, جن کی نہیں ہوئی میرا مولا کرم فرمائے عزت آبرو کے ساتھ ہر ایک باپ کو بیٹے کی خوشیاں دیکھنے نصیب. پہلا مرحلہ شادی کا دعوت. رسول کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا. میں نے اجازت مانگ لی ہے, میں نے ان برادران سے اجازت مانگی. شادی کے دعوت نامے میں پہلی صدر سے لکھا کہ مکرم محترمین جناب السلام علیکم, ہم اپنے پیارے بیٹے فلاں کی شادی فلاں تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے. ہم آپ سے شرکت کی استدعا کرتے ہیں. ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ لکھا. یاسین مزمل مدثر یعنی ہمارا بیٹا محمد, اس کی شادی 10 ربیع الاول کو ہونا قرار پائی ہے. آگے حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ سے شرکت کی استدعا کرتے ہیں, ہم آپ کو شرکت کا حکم دیتے ہیں. اس گھر میں اپیل نہیں ہوتی, اس گھر میں حکم ہوتا ہے. شادی کا کارڈ تقسیم کون کرتا ہے؟ یہ شادی کے کارڈ ہوتے کون تقسیم کرتا ہے؟ نوکر. حضرت ابو طالب نے اپنے پرانے نوکر کو بلایا. جبریل, میرے محمد کی شادی کے دعوت نامے تقسیم کرتا ہے. جو براتی دور سے آنے ہوں وہ پہلے آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, دور کے رشتہ دار پہلے آ جاتے ہیں. بیرون ملک سے کسی نے آنا ہو وہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے آ جاتے ہیں. رسول کے سارے رشتہ دار پہلے آ گئے کیونکہ سب ہی دور سے آنے والے تھے, سارے ہی عرش پہ رہتے تھے. اور جو قریبی رشتہ دار شادی سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ گھر کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے صاحب خانہ, اس سے آ کے پوچھتے ہیں کہ شادی کی مصروفیت میں ہمارے لیے کوئی حکم. کتنا اچھا منظر ہوگا جب 1.25 لاکھ نبیوں نے ابو طالب سے پوچھا ہوگا ہمارے لائق کوئی حکم.